اگر لفظ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتی، دوسرا کوئی بھی ہوتا ہی نہیں، اور انا صرف دوسروں کو ہی جانتی ہے۔ یاد رکھو، انا بھی کوئی حقیقی شے نہیں، یہ بس بنی ہوئی ہے، گھڑی ہوئی ایک شبیہ ہے۔ دوسرا محض ایک نام ہے، ایک لیبل ہے جو تم نے تراشا ہے۔ ذرا سوچو، اگر لفظ ایجاد نہ ہوتے، زبان نہ ہوتی، تم کسی کو دوسرا کہہ ہی نہ پاتے۔ کبھی ایک ماہ کے بچے کو غور سے دیکھا ہے؟ اس کے دماغ میں ابھی کوئی لفظ محفوظ نہیں ہوا، کوئی نام موجود نہیں ہے۔ وہ دنیا کو کیا نام دیتا ہوگا؟ کس کو قیمتی کہتا ہوگا اور کس کو مٹی مانتا ہوگا؟ سمجھو، اگر تمہارے ذہن سے سارے نام، سارے لفظ چھن جائیں تو تم کیا کہو گے؟ کسے دوسرا مانو گے؟ دوسرا صرف نام ہے، حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا صرف لیبل ہے اور کچھ نہیں۔ آؤ اسے ایک اور اینگل سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس زمین پر انسان نہ ہو، وہ مخلوق جو نام دینا جانتی ہے، جو لفظوں کے ذریعے دنیا کو تقسیم کرنا جانتی ہے، تو سوچو، کوئی بھی تقسیم باقی نہ رہے۔ درخت کے پتے، اس کے پھول، اس کے پھل میں کوئی فرق نہ رہے۔ حقیقت میں تو فرق ہے بھی نہیں۔ درخت کی جڑ درخت کے پھل سے ایسے ہی جڑی ہے جیسے تمہارے دل کے ساتھ تمہارے ہاتھ جڑے ہیں۔ لفظ نہ ہو تو یہ تقسیم ممکن ہی نہیں۔ کیسے کہو گے کہ زمین کہاں ختم ہوتی ہے اور سمندر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ سب ایک ہی کل ہے۔ پانی میں زمین ہے اور زمین میں پانی ہے۔ اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ جہاں بھی زمین کو کھودو پانی نکل آتا ہے، اور جہاں بھی سمندر میں گہرے اتر جاؤ زمین پا لیتے ہو۔ یہ سب ایک ہیں، بالکل ایسے جیسے تمہارا دل اور تمہاری آنکھ ایک ہی وجود کے حصے ہیں۔ تمہارے دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے کے حواس چونکہ باہر کی طرف کام کرتے ہیں، اس لیے تم باہر تقسیم کھڑی کرتے رہتے ہو۔ اگر یہ حواس اندر کی طرف بھی اسی تیزی، اسی مہارت کے ساتھ دیکھ پاتے تو ناموں اور لیبلز کا اسیر انسان اپنے جسم کو بھی تقسیم کر دیتا، جیسا کہ سائنس کی خوردبینیں آج کر بھی رہی ہیں۔ سوچو، جو کچھ تم جانتے ہو وہ ایک ہی کل ہے۔ زندگی ایک ہے، تم ہی ہو جو اسے اپنے لیبلز کے ذریعے ٹکڑوں میں بانٹتے رہتے ہو۔ جسے تم سمندر کہتے ہو وہ بس ایسی زمین ہے جس میں پانی زیادہ ہے اور مٹی کم ہے، اور جسے تم خشکی کہتے ہو وہ ایسا سمندر ہے جہاں مٹی زیادہ ہے اور پانی کم ہے۔ تم جسے نیک کہتے ہو وہ بس وہی ہے جس میں اچھائی زیادہ اور برائی کچھ کم ہے، اور جسے مجرم کہتے ہو وہ ہے جس میں برائی کچھ زیادہ اور نیکی کم ہے، مگر حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں۔ یاد رکھو، ہر نیک میں ایک گناہگار چھپا ہوتا ہے اور ہر گناہگار میں ایک نیک آدمی، مگر تم ایک لیبل لگا کر دوسرے رخ کو دیکھنے سے انکار کر دیتے ہو۔ تمہارے حواس کی یہی محدودیت ہے۔ تم اگر ایک پتلا سا سکہ بھی اچھالو تو ایک وقت میں اس کا صرف ایک رخ دیکھ سکتے ہو۔ ہیڈ دیکھ رہے ہو تو ٹیل غائب، ٹیل دیکھ رہے ہو تو ہیڈ غائب۔ انہی ناکامل حواس کے جمع شدہ ڈیٹے سے بنتا ہے تمہارا مائنڈ، اور یہی تمہارا مائنڈ ہے جو تخلیق کرتا ہے تمہاری انا، وہ میں جسے تم کہتے ہو۔ ذرا اس پورے میکینزم پر غور سے دیکھو، تمہیں یہ فالٹی دکھائی دے گا۔ تم وہ نہیں دیکھتے جو ہے، تم وہ دیکھتے ہو جو دیکھنے کے لیے تمہاری انا پروگرامڈ ہے۔ تم صرف ایک رخ دیکھ پاتے ہو، اور اسی ایک رخ کو دیکھتے دیکھتے وحدت کو کثرت میں بانٹ دیتے ہو۔ کبھی سوچا کہ جسے تم ساتھ کہتے ہو وہ رہ جائے گا اگر دنیا سے چور ختم ہو جائیں؟ تم ساتھ کو پہچان پا رہے ہو چور کی وجہ سے۔ برائی کے سارے لیبلز ختم ہو جائیں تو تم نیکی کہو گے کسے؟ خیر و شر کی تقسیم کہاں رہی؟ انسان کو کائنات سے الگ کر دو تو نہ خیر رہا نہ شر، کوئی فرق باقی نہ رہا، صرف ایک باقی رہا، وہی اصل، وہی وحدت، وہی ونس۔ یہ تقسیم کا سارا کھیل تمہارے ذہن کے اندر ہو رہا ہے۔ کائنات کو انسان کے بغیر سوچو تو یہ ایک مکمل کل ہے، ایسا کل جس کا کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے، مگر انسان، یا یوں کہیں کہ انائیں، اس وحدت میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ اسی لیے وہ تقسیم پیدا کرتی ہیں، اپنوں اور پرائیوں کی، دوستوں اور دشمنوں کی، سکھ اور دکھ کی، خیر اور شر کی۔ کبھی غور کرنا، جسے تم سکھ کہہ کر پکڑتے ہو وہی آگے جا کر تمہارا دکھ بنتا ہے۔ ایک فلسفی نے کہا تھا، تم جس شاخ کا ایک سرا پکڑو گے اس کا دوسرا سرا بھی تمہارے ہاتھ میں آ گیا۔
तुम सुख की शाख पकड़ते हो तो उसका दूसरा सिरा भी पकड़ ही लिया, और वो दूसरा सिरा है दुख। कभी सोचो उस लड़के या लड़की के बारे में जिसे तुमने चाहा और सोचा कि ये मिल जाए तो जिंदगी खुशी का बहता दरिया हो जाए। फिर जब वो तुम्हें मिल गया या मिल गई तो क्या हुआ? वही शख्स जो तुम्हारे लिए खुशी का सर चश्मा था, वही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा सबब बन गया। याद है जब नौकरी मिली थी तो तुमने क्या कहा था? अब जिंदगी के सारे मसले खत्म। कुछ अरसे बाद देखा तो जिंदगी के 80% मसले उसी नौकरी से आ रहे थे। गुर्बत में तुमने कहा था दौलत मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। दौलत मिली, अब अपने मसाइल को देखो, बढ़ गए हैं या कम हुए हैं। जिस चीज को भी तुमने खुशी समझकर पकड़ा, आज नहीं तो कल वो तुम्हारा दुख बनेगी। और ये भी देखो, किसी को दुश्मन बनाने के लिए उसे दोस्त बनाना लाजिम है। तुम्हारे हर दुश्मन के पीछे कोई ना कोई दोस्ती रही है, या कम अज कम दोस्ती की ख्वाहिश, वरना दुश्मनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही दिमाग की दुनिया है, नामों की दुनिया, अना का खेल। तुम सुख पकड़ना चाहते हो मगर ये नहीं देख पाते कि सुख पकड़ा है दुख लाजमी आएगा। दुख सुख का साया है, तुम जिस्म पकड़कर उसके साये से बच नहीं सकते। यही वजह है कि सूफी का रवैया मुतवाज़िन होता है। सूफी अपनी कामयाबी पर मदहोश नहीं होता और गम में बिखर कर खाक नहीं हो जाता। इसी का नाम एनलाइटनमेंट है। दोनों को ना पकड़ना, सुख को भी ना पकड़ो, दुख को भी ना पकड़ो। ऐसा करोगे तो जिंदगी का खेल तुम्हारे सामने बहेगा। दौलत आएगी, दौलत जाएगी, सेहत आएगी, बीमारी आएगी, मगर तुम इन सब से गैर मुंसलिक रहोगे, अनआइडेंटिफाइड। तुम्हारा शऊर जागता रहेगा, तुम बाहर खड़े देख रहे होगे। इसी का नाम बेदारी है, एनलाइटनमेंट। ये कोई मुहैयर अकूल मोजज़ा नहीं है, कोई इंसानी करिश्मा नहीं है। ये बस वो लम्हा है जिस लम्हे में तुम बन जाते हो।